چلیے عزیز طلباء، عربی گرامر میں علم صرف کی چلنے والی مشہور و معروف کتاب منشعب کا آج ہم سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم ایک ہی مادے سے، ایک ہی مصدر سے 671 صیغے نکالنا سیکھیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ میں آج آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ ہم ایک ہی مصدر سے، ایک ہی مادے سے 671 صیغے الگ الگ کیسے نکالیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے کتاب پڑھی اس سے پہلے، جو اسی سے جڑی ہوئی ہے منشعب سے، میزان الصرف کو پڑھا آپ نے، تو وہ میزان الصرف آپ کے شروع سے لے کر کے آخر تک اچھے طریقے سے یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی گردانیں آپ کی بالکل کمپلسری یاد ہونا چاہیے، اس کے تمام اسباق مکمل آپ کے یاد ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ کے یہ آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کل کے سبق میں عزیز طلبہ آپ نے پڑھا کہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسموں پر پڑھا آپ نے، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں، رباعی جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں۔ پھر آپ نے پڑھا کہ ثلاثی کی پھر 2 قسمیں، مجرد مزید فی، مجرد جس میں زیادتی نہ ہو، صرف 3 حرف ہوں، اور مزید فی جس میں زیادتی بھی ہو۔ پھر آپ نے ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں پڑھی، مضطرد اور شاذ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مضطرد کے 5 باب ہیں، تو آج ہم انہی 5 بابوں میں سے پہلا باب شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس باب کا جو ہم پڑھیں گے، یہ گردان، اس باب میں گردان پڑھیں گے، تو اس گردان کے تعلق سے ہم کچھ اعتراضات اور جوابات بھی پڑھیں گے۔ اس کی مکمل تحقیق ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلے میں آپ کو گردان پڑھاؤں گا، اس کے بعد میں اعتراضات اور جوابات بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو 671 صیغے نکالنا سکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سنتے رہیں۔ دیکھیے باب اول، بر وزن فعل یفعل، پہلا باب ہے فعل یفعل کے وزن پر۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ماہرین فن صرف نے یہ فا، عین اور لام کو جو ہے نا حرف اصلی اور حرف زائد کو پہچاننے کے لیے اس کو میزان قرار دیا، ترازو بنایا ہے کہ آپ کو اگر پہچاننا کہ اس مادے میں حرف اصلی کتنے ہیں، زائد کتنے ہیں، تو آپ اس پہ فٹ کر کے دیکھ لیں، جو ان میں سے ایک ایک کے مقابلے میں ہو وہ اصلی اور باقی زائد ہوتے ہیں، تو یہ میزان ہے، ترازو ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انہوں نے بولا فعل یفعل کے وزن پر۔ اور فا، عین، لام کو ہی میزان کیوں بنایا، یہ میں نے آپ کو مکمل ایک الگ سبق پڑھایا، آپ اس کو سن لیں، ٹھیک؟ تو پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر بیان کر رہے ہیں۔ بفتح العین فی الماضی وضمها فی الغابر، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور غابر میں اس کے ضمے کے ساتھ۔ ماضی میں عین کے کس کے فتح کے ساتھ؟ یعنی فعل یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور عین پر اس میں فعل میں کیا ہے؟ فتح ہے، جس کو آپ زبر بولتے ہیں، فتح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بولا انہوں نے، بفتح العین فی الماضی کا مطلب یہی ہے، فعل میں عین پر جو فتح ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ، ٹھیک؟ وضمها فی الغابر، اور اس کے ضمے کے ساتھ، قائم ہے غابر میں، کس کے ضمے کے ساتھ؟ ضمی ہاں میں ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ بھی عین ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک؟ اور اس کے ضمے کے ساتھ تو ہا ضمیر یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ہا، اور ہو جو ہے مذکر کی ہے، تو یہاں پر انہوں نے ہا مؤنث کی ضمیر لا کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ حرف عین جو ہے یہ تمام حروف مؤنث ہیں، اس بات کو انہوں نے بتایا۔ فی الغابر، مضارع میں ضمے کے ساتھ، تو غابر کس کو کہتے ہیں؟ تو میں بتا دوں کہ مضارع کا ہی دوسرا نام غابر ہے۔ اگر اس کی ہم لغوی تحقیق دیکھیں تو یہ غابر جو ہے یہ لفظ غبور سے بنا ہے، جس کا معنی آتا ہے باقی رہنا۔ تو یہاں پر کیا مناسبت ہے، کیا مشابہت ہے؟ تو یہاں پر 2 طریقے سے مشابہت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک تو اس طریقے سے، چونکہ اس کو مضارع بولتے ہیں، مضارع میں حال اور استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، اور ماضی میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ یعنی گزرا ہوا۔
تو جو زمانہ گزر گیا اس کے بعد میں کون سا آتا؟ حال اور استقبال، یعنی ماضی کے بعد میں حال اور استقبال باقی رہ جاتا ہے، اور اس کا معنی بھی ہے باقی رہنا، تو اس لیے کہ حال و استقبال ماضی کے زمانے کے بعد میں باقی رہتا ہے، اس لیے اس کو غابر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے بعد مضارع کا بیان باقی رہ گیا، مضارع بعد میں بیان کرتے ہیں تو ماضی کے بعد مضارع کا بیان باقی رہتا ہے، تو اس لیے اس کو غابر بولتے ہیں، یہ وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بفتح العین فی الماضی وضمھا فی الغابر کا مطلب آپ سمجھ گئے، ٹھیک۔ کیا اب مثال دے رہے ہیں، جیسے النصر والنصرۃ، یہ دونوں مصدر ہیں، النصر بھی اور نصرت دونوں مصدر استعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ النصر بھی استعمال مصدر ہوتا ہے اور نصرت بھی، یہ بھی مصدر ہے۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ یاری کردن، یعنی مدد کرنا۔ تو النصر والنصرۃ یہ کس کے وزن پر آئیں گے؟ فعل یفعل، کس سے آتے ہیں؟ یعنی نصر ینصر، اس کے فعل یفعل کے وزن پر۔ تو نصر میں صاد پر نون جو ہے فا کلمے کی جگہ ہے، صاد عین کلمے کی جگہ ہے، اور را یہ لام کلمے کی جگہ ہے، تو نصر فعل، تو جیسے فعل میں عین پر فتح تھا، ایسی نصر میں صاد پر فتح ہے۔ پھر ینصر میں جیسے یفعل میں عین پر ضمہ تھا، ایسی ینصر میں صاد پر ضمہ ہے، وہی بولا انہوں نے بفتح العین فی الماضی وضمھا فی الغابر۔ اب آپ کو میں دیکھیے گردان پہلے میں ہی بتاتا ہوں، تصریف ہو، اس کی گردان، کس کی گردان؟ پہلے آپ تصریف سمجھیں، تصریف کس کو بولتے ہیں؟ تصریف کہتے ہیں، تصریف کا لغوی معنی آتا ہے پھیرنا، گردان کرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا، یہ کیا تھا؟ کس کا معنی آتا؟ تصریف کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو ضمیر جو ہے تو آپ اس کو لٹا سکتے ہیں باب اول کی طرف، باب اول کی طرف بھی لٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نصرہ ینصر جو مصدر ہے اس کی طرف بھی لٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وزن ہے فعل یفعل یعنی نصرہ ینصر اسی کی طرف لٹا لیں، چاہے باب اول، یعنی باب اول کی گردان یا نصرہ ینصر کی گردان، یہ ہے جو مصدر ہے نصرہ اس کی گردان یہ ہے، ٹھیک۔ کیا؟ تو دیکھیے گردان یہ ہے، نصرہ ینصر نصرا فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا فهو منصور، الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر، الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار، وتثنيتهما منصران منصران والجمع منهما مناصر ومناصير، افعل التفضيل منه انصر والمؤنث منه نصرا، وتثنيتهما انصران ونصريان والجمع منهما انصرون واناصر نصر نصريات، ٹھیک۔ یہ مکمل یہاں تک گردان ہوئی۔ اب میں آپ کو شروع سے سمجھاتا ہوں۔ اب میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ اس گردان کو بولتے ہیں صرف صغیر، اور جو آپ نے میزان الصرف میں تمام گردانیں پڑھی ان کو بولتے ہیں صرف کبیر۔ صرف صغیر اور صرف کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف کبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بحث کے مکمل صیغوں کو بیان کر دینا، یہ صرف کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بحث ماضی معروف ہے تو ماضی معروف کے تمام صیغے بیان کر دیے تو یہ صرف کبیر ہوئی، ٹھیک، اس اعتبار سے۔ لیکن اس کو صرف صغیر کس لیے کہتے ہیں؟ تو صرف صغیر یعنی چھوٹی گردان، تو اس کو اس لیے صرف صغیر کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے ہر ایک بحث میں سے ایک ایک صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے، ایک ایک صیغہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی گردان میں جب آپ غور کریں گے تو اعتراض ہوگا کہ اس میں بعض صیغے اعلیٰ کے تو تمام بیان کر دیے، ظرف کے بیان کر دیے، تفضیل کے بیان کر دیے، ایک ایک صیغہ کہاں استعمال ہے؟ بس ماضی کا ایک ایک صیغہ بیان کیا ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں صرف صغیر اس کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی صیغہ بیان کیا جائے ہر بحث سے، تو اس میں تو ڈبل بھی بیان ہے۔ تو یہاں پر اب اس کی تعریف میں جو ہے دو گروہ بن جائیں گے، متقدمین اور متاخرین۔ تو متقدمین ایک گروہ کا نام، تو ان کے نزدیک اب تعریف ہوگی کہ ہر گردان سے ایک صیغہ لے کر ان کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا نام صرف صغیر، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور متاخرین یہ کہتے ہیں کہ بعض گردانوں کا ایک صیغہ اور بعض کے تمام صیغے ایک ساتھ ذکر کرنے کا نام صرف صغیر ہے۔ اب متاخرین پر اعتراض ہو سکتا ہے
کہ اس گردان کا نام صرف صغیر اور کبیر ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بعض بحث کے ایک صیغہ استعمال ہے اور بعض کے اعلیٰ وغیرہ کے تمام صیغے استعمال ہیں. تو اس اعتبار سے تمام صیغے استعمال ہیں تو کبیر، اور ایک ایک صیغہ استعمال ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام صرف صغیر. تو اس کے دونوں ہونا چاہیے، صرف صغیر اور کبیر. تو اس کا جواب یہ دیا، دیکھیے ہمارا مقصد یہ ہے، یہ جو اصل ہے، اصل صیغہ کون ہے؟ یعنی فعل عمل میں اصل ہے تو اس کا ایک صیغہ استعمال ہے، نصرہ ماضی کا ایک صیغہ، ینصر مضارع کا ایک صیغہ، تو اس لیے اس کو صرف صغیر ہی کہیں گے. ٹھیک، آپ دیکھیں انہوں نے بیان کیا نصرہ، تو یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ بیان کیا. اس کے بعد میں ینصرو، یہ مضارع کا انہوں نے صیغہ بیان کیا. نصرن، یہ مصدر بیان کیا. اس کے بعد میں فہو ناصرن، تو اب یہاں پر فا ہوا ناصرن، تو یہ فا کون سا ہے اور ہوا کیوں لے کر آئے بیچ میں یہاں؟ تو اب یہ اعتراض ہوا کہ فا کون سا ہے اور یہاں ہوا کیوں لے کر آئے، حالانکہ نصرہ فہو ینصرو فہو نصرن اس طریقے سے تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن نصرہ ینصرو نصرن فہو ناصرن، تو یہاں ناصرن سے پہلے کیوں لے کر آئے فہو؟ ینصرو سے پہلے بھی لے کر آتے، نصرن سے پہلے لے کر بھی آتے، تو یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ تو پہلے اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیے فا جو ہے اس میں دو قول ہیں. یہ فا یا تو اس کو بولیں گے فا فصیحہ، ٹھیک ہے. فا فصیحہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ آسانی سے سمجھ لیں، فا فصیحہ وہ ہوتا ہے جو کہ شرط محذوف کی جزا پر آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں جو ہے شرط محذوف نکلے گی، یہ فا اس کی جزا بنے گا کو. بس آپ یہ جواب سمجھ لیں، یا اس کو فا بولیں گے، یہ فا ہے تفریع کا، ٹھیک، ما قبل پر متفرع ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ہوگا آپ یہ کہیں گے؟ تو بس میں آپ کو جواب دے دوں تاکہ آپ، کیونکہ پہلی جماعت میں ہے نا، تو تھوڑا بس آپ کا ذہن تاکہ کھل جائے کہ کوئی آپ سے پوچھنے لگے. انشاءاللہ آپ علم الصیغہ میں اس سے زیادہ تحقیق آپ کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہوا لے کر کے آئے، تو ہوا اس لیے لے کر آئے ناصرن سے پہلے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ ناصرن جو اس میں فاعل ہے وہ اعراب کو قبول کرنے والا ہے. یعنی جیسے اگر ہوا لے کر نصرہ سے پہلے تو نصرہ تو اعراب کو قبول کرتا نہیں ہے، تو وہ تو ماضی ہوتا ہے، ہاں وہ تو ماضی ہے، مبنی ہوتا ہے فتح پر. لیکن ناصرن جو ہے یہ ناصرن اور ناصرین، ناصرن تینوں اعتبار سے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ اعراب کو قبول کرتا ہے. یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم ہوا لے کر کے آئے، ٹھیک. اس کے آگے انہوں نے بیان کیا وَنُصِرَ فعل ماضی مجہول کا صیغہ، ینصرو فعل مضارع مجہول کا صیغہ، نصرن اس کے بعد میں نصرن مصدر ڈبل ذکر کیا. تو یہاں پر مصدر کو ڈبل کیوں ذکر کیا؟ یہ پھر اعتراض ہوگا. اس لیے اس کا جواب یہ دیں گے کہ مصدر بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، مصدر بھی معروف و مجہول ہوتا ہے. اچھا، مصدر معروف ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ مصدر معروف ہوگا تو اس کا معنی ہوگا مدد کرنا، مجہول ہوگا تو اس کا معنی ہوگا مدد کیا جانا، ٹھیک. تو اس اعتبار سے دو ڈبل ذکر کیا، معروف میں بھی مجہول میں بھی. اب یہاں پر ایک اعتراض پھر آپ کر سکتے ہیں کہ یہ نصرہ ینصرو ماضی مضارع مصدر سے بنے، تو مصدر کو پہلے ہونا چاہیے تھا نا، یہ صیغے بعد میں ہوتے، پہلے مصدر ہوتا کیونکہ اس سے بنے نا، تو مصدر پہلے ہوتا، یہ بعد میں ہونے چاہیے تھے، لیکن مصدر کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں چونکہ فعل جو ہے وہ عمل میں اصل ہے، فعل، تو اس لیے عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے فعل کو پہلے ذکر کر دیا، مصدر کو بعد میں. یا پھر آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کوفیین کے مذہب پر، کیونکہ کوفیین کے نزدیک فعل اصل ہے، مصدر فرع ہے، تو کوفیون کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے فعل کو پہلے ذکر کر دیا. یہ جواب بھی آپ دے سکتے ہیں. پھر اگلا جواب اعتراض یہ ہوگا کہ نصرہ کے بعد مضارع کیوں لے کر آئے؟ تو اس بات کی طرح اشارہ کرنے کہ مضارع جو ہے وہ ماضی سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ تحقیق ہوئی. آگے دیکھیے فہوا منصورن، تو فا اس کا بھی وہی جواب جو فہوا ناصرن میں تھا، اور ہوا اسی لیے لے کر آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میں مفعول یہ عمل کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آگے الامر منہ عنصر، اور اس سے امر عنصر، منہ اس سے، کس سے؟ تو یہ ہو ضمیر آپ لوٹا سکتے ہیں النصر مصدر کی طرف بھی، یا تصریف جو ہے اس کی طرف بھی لے سکتے ہیں کہ اس گردان سے امر عنصر آتا ہے، یا اس مصدر سے یا اس باب سے امر کیا آتا ہے؟ عنصر آتا ہے. تو ہو ضمیر آپ کسی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الامر منہ عنصر، امر اس سے عنصر آتا ہے، تو من کا معنی سے اور ہو اس سے، ٹھیک. والنہی عنہ لا تنصر، اور نہیں کا صیغہ اس سے لا تنصر آتا ہے. تو دیکھیے الامر منہ، امر میں منہ کا استعمال کیا اور نہیں میں عنہ کا، ایسا کیوں کیا؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ من کا معنی چلو سے آتا ہے، یہاں تو بات سمجھ میں آتی، چلو ٹھیک ہے یہاں پہ استعمال کر لے، لیکن نہیں کا عن
یہ والنہی منہ کیوں نہیں کہا، والنہی عن کیوں کہا؟ منہ کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ نہیں کا صلہ نہیں جو ہے ان صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو تنہون جو اسی مادے سے ہے تو اس کے عن کے ساتھ استعمال ہے، تو نہیں کا صلہ عن آتا ہے، اس لیے یہاں پر عن بولا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں سب وہی طرح الظرف، تو ظرف منہ اس سے کیا آتا، منصر آتا ہے، اور والآلہ، اور آلہ کا صیغہ منہ اس سے، یہ ہو ضمیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ منصر منصرۃ منصار آتا ہے۔ تو آلہ کے انہوں نے 3 صیغے بتا دیے، کیوں؟ کیونکہ اس میں آلہ کی 3 صیغے نا، اس میں آلہ صغریٰ، اس میں آلہ کبریٰ، اس میں آلہ وسطیٰ، جو میں نے میزان الصرف میں آپ کو بتائی تھی ان کی تحقیق۔ آگے بیان کیا وتثنیتہما، اور ان دونوں کی تثنیہ، کن دونوں کی تثنیہ؟ تو یہ تثنیتہما میں جو ہما ضمیر لوٹ رہی ہے، اس سے مراد اس سے پہلے کس کا بیان ہوا؟ ظرف کا اور آلہ کا، تو انہی دونوں کی تثنیہ مراد ہے، یعنی ظرف اور آلہ کی تثنیہ یہ ہے کیا؟ منصرانی اور منصرانی، منصران یہ ظرفی کی تثنیہ اور منصران یہ آلہ کی تثنیہ، ٹھیک۔ آگے بیان کیا والجمع منہما، اور ان دونوں کی جمع، کن دونوں کی جمع؟ تو اس سے بھی مراد وہی ہے جو اس سے پہلے گزرا، کیا گزرا اس سے پہلے؟ یعنی ظرف اور آلہ، تو ظرف اور آلہ کی جمع کیا ہے؟ مناصرو اور مناصیرو، ٹھیک۔ تو یہ مناصرو یہ دونوں کی ظرف کی اور اعلیٰ کی دونوں کی ایک سے جمع آتی ہے مناصرو، اور مناصیرو یہ صرف اعلیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں افعال التفضیل، اور اس کے افعال التفضیل المذکر منہ اسی سے کیا؟ انصرو، انصرو اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ اور مؤنث اسی سے نصرہ کا نصرہ آتی ہے، صیغہ آتا ہے۔ وتثنیتہما، اور ان دونوں سے تثنیہ، کن دونوں سے تثنیہ؟ یعنی اب کس کا بیان ہوا؟ اس میں تفضیل کا بیان ہوا، اور اس کے اندر مذکر و مؤنث کا بیان ہوا، تو مذکر و مؤنث ان دونوں کی تثنیہ کیا آتی ہے؟ انصران مذکر کی تثنیہ اور نصریان مؤنث کی تثنیہ، ٹھیک۔ والجمع منہما، اس سے بھی مراد اس میں تفضیل کی مذکر و مؤنث ہی ہیں، ان دونوں کی جمع انصرونا واناصرو اور نصرن نصریات، دو اس میں تفضیل مذکر سالم، اس میں تفضیل جمع مکسر، ٹھیک، اسی طریقے سے مؤنث کی، اوکے۔ اس کے بعد میں انہوں نے یہ مصادر دیے، الطلب اس کا معنی کیا آتا ہے؟ طلب کرنا، بلانا، ڈھونڈنا، ٹھیک۔ الدخول آنا، درآمدن آنا، داخل ہونا، ٹھیک۔ القتل قتل کرنا، الفتل پانا، یہ تمام اسی باب سے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ گردان اچھے سے سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ کہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہم نے آپ سمجھ لی، اس سے ہمیں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ، بہت فائدہ ہوگا۔ کیا کہ آپ کو عربی کا ترجمہ کرنے میں، عربی بولنے میں، عربی کا اجرا کرنے میں، عربی ترکیب کرنے میں، یہ تمام اس کا دخل ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا کون سا صیغہ ہے اور یہ اس کا ترجمہ کیا لگتا ہے، تب تک آپ قرآن شریف کا ترجمہ، حدیث پاک کا ترجمہ کیسے کر پائیں گے؟ لیکن جب آپ کو ایک ایک مکمل کا ایک ایک صیغہ اور پوری بحث اس کا ترجمہ سب معلوم ہوگا، تبھی تو آپ عربی میں مہارت کریں گے۔ تو علم صرف سے آپ کو عربی بولنے میں، عربی کا ترجمہ کرنے میں، ترکیب اجرا کرنے میں آپ کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ گردان اور علم صرف تمام آپ کو یاد کرنا کمپلسری اور ضروری ہے اگر آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہوا اب یہاں تک بیان۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو میں نے بیان کیا کہ ایک ہی مادے سے 671 صیغے کیسے ہم نکالیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تحقیق اور بہت سارے اعتراضات اور جوابات اس پر ہوئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ ابھی مصدر منصوب کیوں ہے نصرن، نصرن کیوں نہیں ہے، نصرن کیوں نہیں ہے، اس کے بعد میں افعال التفضیل انہوں نے بولا، اور بھی بہت سارے اعتراضات اور جوابات دھیرے دھیرے آپ اگلی جماعت میں پڑھیں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی پوچھنا ہو، آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہو، تو آپ ایسے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کوئی سبھی سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ جسٹ فوراً معلوم کیجئے، کسی اعتبار سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ایک ہی مادے سے، ایک ہی مصدر سے 671 صیغے آپ کیسے نکالیں گے، کیسے یاد کریں گے۔ تو آج کا اپنا سبق ہم نے نصر ینصر یہ گردان پڑھی، تو آپ کسی بھی فعل سے نکال سکتے ہیں، لیکن چلیے آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آپ نصرہ سے نکال لیں آپ کو، تو نصرہ سے فعل ماضی کے پہلے
ٹوٹل صیغے آپ گردان لیں، فعل ماضی کے ٹوٹل صیغے کتنے آتے ہیں؟ 336 صیغے فعل ماضی کے آئیں گے۔ اس کے بعد میں فعل مضارع کے 156 صیغے آپ کو ٹوٹل گرداننے۔ اس کے بعد میں امر کے صیغے 72، نہی کے صیغے 72، پھر اس میں فاعل کے صیغے 6، اس میں مفعول کے صیغے 6، اس میں ظرف کے صیغے 3، اس میں اعلیٰ کے صیغے 8، اس میں تفضیل کے صیغے 8۔ یہ پھر آپ کو مکمل ایک طرف سے گرداننے ہیں۔ پہلے آپ فعل ماضی کے یاد کریں گے، تو مثال کے طور پر آج اپنا سبق ہے نصر ینصرو والی گردان، تو نصر سے آج ہم چلیے کر لیتے ہیں پریکٹیکل۔ تو آپ کو شروع کرنا ہے ماضی سے، یعنی ماضی مطلق مثبت معروف سے پہلے آپ کو شروع کرنا ہے، کیونکہ گردان میں چونکہ پہلے ماضی نصرہ، ٹھیک، اس سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ کیسے کریں گے؟ نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ یہ ہوئی ماضی مطلق مثبت معروف ہوئی۔ اس کے بعد میں ماضی مطلق مثبت مجہول کریں گے آپ، ٹھیک۔ تو نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا، یہ ماضی مطلق مثبت مجہول ہوئی۔ اب اس کے بعد میں ماضی مطلق منفی معروف کرنا آپ کو، منفی، ٹھیک۔ تو کیا کرنا ہے؟ ما نصر ما نصرا ما نصرو ما نصرت ما نصرتا ما نصرنا ما نصرتا ما نصرتما ما نصرتم ما نصرتی ما نصرتما ما نصرتن ما نصرتو ما نصرنا، یہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں ماضی مطلق منفی مجہول، یعنی ہر ایک معروف پھر اس کے مجہول، تو آپ مجہول کریں گے آپ۔ تو ما نصر ما نصرا ما نصرو ما نصرت ما نصرتا ما نصرنا ما نصرتا ما نصرتما ما نصرتم ما نصرتی ما نصرتما ما نصرتن ما نصرتو ما نصرنا، تو یہ ماضی مطلق منفی مجہول ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں چونکہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، تو اب آپ ماضی قریب مثبت معروف کریں گے اسی سے۔ تو قد نصر قد نصرا قد نصرو قد نصرت قد نصرتا قد نصرنا قد نصرتا قد نصرتما قد نصرتم قد نصرتی قد نصرتما قد نصرتن قد نصرتو قد نصرنا، یہ ماضی قریب مثبت معروف ہوئی۔ پھر ماضی قریب مثبت مجہول بھی آپ کو کرنی ہے۔ تو قد نصرا قد نصرا قد نصرو قد نصرت قد نصرتا قد نصرنا قد نصرتا قد نصرتما قد نصرتم قد نصرتی قد نصرتما قد نصرتن قد نصرتو قد نصرنا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد میں ماضی قریب منفی معروف آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے، ماضی قریب منفی معروف وہ کریں گے آپ۔ قد ما نصر قد ما نصرا قد ما نصرو قد ما نصرت قد ما نصرتا قد ما نصرنا قد ما نصرتا قد ما نصرتما قد ما نصرتم قد ما نصرتی قد ما نصرتما قد ما نصرتن قد ما نصرتو قد ما نصرنا، ٹھیک، یہ ماضی قریب منفی معروف ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو ماضی قریب منفی مجہول بھی کرنی ہے، پھر کرنی ہے آپ کو قد ما نصر قد ما نصرا قد ما نصرو قد ما نصرت قد ما نصرتا قد ما نصرنا قد ما نصرتا قد ما نصرتما قد ما نصرتم قد ما نصرتی قد ما نصرتما قد ما نصرتن قد ما نصرتو قد ما نصرنا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد میں اب آپ کو ماضی بعید مثبت معروف کی گردان کرنی ہے اسی مادے سے۔ تو اب آپ کریں گے کانا نصر کانا نصرا کانو نصرو کانت نصرت کانتا نصرتا کن نصرنا کنت نصرتا کنتما نصرتما کنتم نصرتم کنتی نصرتی کنتما نصرتما کنتن نصرتن کنتو نصرتو کننا نصرنا، یہ مکمل ماضی بعید مثبت معروف کی ہوئی۔ پھر ماضی بعید مثبت مجہول کی بھی اسی سے کرنی ہے آپ کو، کہ آپ کو معلوم ہے نا، جیسے اس میں صیغے میں علامت بدلے گی، اسی طریقے سے کانا میں بھی علامت اس میں بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانا نصرا کانا نصرا کانو نصرو کانت نصرت کانتا نصرتا کن نصرنا کنتا نصرتا کنتما نصرتما کنتم نصرتم کنتی نصرتی کنتما نصرتما کنتن نصرتن کنتو نصرتو کننا نصرنا، ٹھیک، یہ ہوئی ماضی بعید مثبت مجہول کی۔ پھر اس کے بعد میں ماضی بعید منفی معروف کی آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ہر ایک کرنی ہے، میں نے کہا نا آپ سے، تو ماضی بعید منفی معروف آپ کو گرداننی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ہر ایک صیغے سے گردان لینی ہے اپنی زبان پر، آپ کو سلاست پیدا کرنی ہے، تاکہ آپ کوئی سی بھی آپ کو صیغہ دے دیا جائے، پورے قرآن شریف میں سے حدیث پاک کوئی سا بھی صیغہ دے دیا جائے تو آپ فوراً اس کو گردان دیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ ماضی بعید منفی معروف، تو ما کان نصرا ما کانا نصرا ما کانو نصرو ما کانت نصرت ما کانتا نصرتا ما کننا نصرنا ما کنتا نصرتا ما کنتما نصرتما ما کنتم نصرتم ما کنتی نصرتی ما کنتما نصرتما ما کنتن نصرتن ما کنتو نصرتو ما کننا نصرنا، یہ ماضی بعید منفی معروف کی ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو ماضی بعید منفی مجہول کی گردان کرنی ہے، ٹھیک۔
تو ما کان نصرا، ما کان نصرا، ما کانا نصرا، ما کانو نصرو، ما کانت نصرت، ما کانتا نصرتا، ما کننا نصرنا، ما کنت نصرتا، ما کنتما نصرتما، ما کنتم نصرتم، ما کنتی نصرتی، ما کنتما نصرتما، ما کنتن نصرتن، ما کنت نصرت، ما کننا نصرنا. ٹھیک، یہ ماضی بعید منفی مجہول کی ہوئی. یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ہر ایک مادے سے آپ کو کرنی ہے اور کر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی. پھر اس کے بعد میں آپ کو ماضی استمراری مثبت معروف کی آپ کو کرنی ہے باب. کان ینصر، کانا ینصرانی، کانو ینصرون، کانت تنصر، کانتا تنصرانی، کن ینصرن، کنت تنصر، کنتما تنصرانی، کنتم تنصرون، کنت تنصرین، کنتما تنصرانی، کنتن تنصرن، کنت انصر، کننا ننصر. ٹھیک، اسی طریقے سے آپ کو ماضی استمراری مثبت مجہول کی کرنی ہے. کان ینصر، کانا ینصرانی، کانو ینصرون، کانت تنصر، کانتا تنصرانی، کن ینصرن، کنت تنصر، کنتما تنصرانی، کنتم تنصرون، کنت تنصرین، کنتما تنصرانی، کنتن تنصرن، کنت انصر، کننا ننصر. ٹھیک، یہ ماضی استمراری مثبت معروف، ماضی استمراری مثبت مجہول کی ہوئی. اب آپ کو ماضی استمراری منفی معروف کی آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، ما کان ینصر، ما کانا ینصرانی، ما کانو ینصرون، ما کانت تنصر، ما کانتا تنصرانی، ما کننا ینصرن، ما کنت تنصر، ما کنتما تنصرانی، ما کنتم تنصرون، ما کنت تنصرین، ما کنتما تنصرانی، ما کنتن تنصرن، ما کنت انصر، ما کننا ننصر. ٹھیک، اسی طریقے سے پھر ماضی استمراری منفی مجہول کی آپ کو کرنی ہے. ما کان ینصر، ما کانا ینصرانی، ما کانو ینصرون، ما کانت تنصر، ما کانتا تنصرانی، ما کننا ینصرن، ما کنت تنصر، ما کنتما تنصرانی، ما کنتم تنصرون، ما کنت تنصرین، ما کنتما تنصرانی، ما کنتن تنصرن، ما کنت انصر، ما کننا ننصر. ٹھیک، پھر اب یہ استمراری کی ہوئی. پھر ماضی اب احتمالی مثبت معروف کی آپ کو کرنی ہے اسی سے. تو اب ماضی احتمالی میں لعل ما آتا ہے. ٹھیک ہے، تو لعل ما نصر، لعل ما نصر، لعل ما نصروا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتا، لعل ما نصرنا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتم، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتن، لعل ما نصرت، لعل ما نصرنا. ٹھیک، یہ ماضی احتمالی مثبت معروف کی ہوئی. پھر اسی طریقے سے ماضی احتمالی مثبت مجہول کی آپ کو کرنی ہے. ٹھیک، تو لعل ما نصر، لعل ما نصرا، لعل ما نصروا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتا، لعل ما نصرنا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتم، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتن، لعل ما نصرت، لعل ما نصرنا. ٹھیک، پھر اس طریقے سے ماضی احتمالی منفی معروف کی آپ کو کرنی ہے، کیونکہ منفی تو ہر ایک میں آئے گی، نفی اس بات. تو لعل ما نصر، لعل ما نصر، لعل ما نصروا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتا، لعل ما نصرنا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتم، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتن، لعل ما نصرت، لعل ما نصرنا. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے ماضی احتمالی منفی مجہول کی آپ کو کرنی ہے. لعل ما نصر، لعل ما نصرا، لعل ما نصروا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتا، لعل ما نصرنا، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتم، لعل ما نصرت، لعل ما نصرتما، لعل ما نصرتن، لعل ما نصرت، لعل ما نصرنا. ٹھیک، لعل ما نصرنا. اب یہ یہاں تک احتمالی کی ہو گئی. اب آپ کو ماضی تمنائی مثبت معروف کی کرنی ہے. ٹھیک، تو ماضی تمنائی میں لیتما آتا ہے. ٹھیک، تو لیتما نصر، لیتما نصرا، لیتما نصروا، لیتما نصرت، لیتما نصرتا، لیتما نصرنا، لیتما نصرت، لیتما نصرتما، لیتما نصرتم، لیتما نصرتی، لیتما نصرتن، نصرتما، لیتما نصر، لیتما نصرتن، لیتما نصرت، لیتما نصرنا. ٹھیک، پھر اس کے بعد میں آپ کو ماضی تمنائی مثبت مجہول کی اسی مادے سے کرنی ہے. تو لیتما نصر، لیتما نصرا، لیتما نصروا، لیتما نصرت، لیتما نصرتا، لیتما نصرنا، لیتما نصرت، لیتما نصرتما، لیتما نصرتم، لیتما نصرتی، لیتما نصرتما، لیتما نصرتن، لیتما نصرت، لیتما نصرنا. ٹھیک، اب یہ ماضی تمنائی مثبت کی ہوئی. اب ماضی تمنائی منفی معروف کی آپ کو کرنی ہے. ٹھیک، لیتما ما نصر، لیتما ما نصرا، لیتما ما نصروا، لیتما ما نصرت، لیتما ما نصرتا، لیتما ما نصرنا، لیتما ما نصرت، لیتما ما نصرتما، لیتما ما نصرتم، لیتما ما نصرت، لیتما ما نصرتما، لیتما ما نصرتن، لیتما ما نصرت، لیتما ما نصرنا. ٹھیک،
اب اسی طریقے سے اب آپ کو ماضی تمنائے منفی مجہول کی گردان کرنی ہے. لیت ما نصرا، لیت ما نصرا، لیت ما نصرو، لیت ما نصرت، لیت ما نصرتا، لیت ما نصرنا، لیت ما نصرتا، لیت ما نصرتما، لیت ما نصرتم، لیت ما نصرتی، لیت ما نصرتما، لیت ما نصرتن، لیت ما نصرت، لیت ما نصرنا. تو یہ عزیز طلبہ مکمل فعل ماضی کے مکمل 336 صیغوں کی ہم نے ایک ہی مادے سے گردان آپ کو کر کے دکھائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک گردان کا اور ہر ایک صیغے کا ترجمہ بالکل الگ الگ ہوگا. جب آپ کو یہ تمام صیغے یاد ہوں گے تو ان صیغوں میں سے کوئی سا بھی صیغہ کہیں بھی اگر استعمال ہوگا تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ اس بحث سے تعلق رکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے اور یہ اس کی گردان یہ ہے. آپ اس لیے اس سے یہ فائدہ ہوگا، آپ جب پڑھائیں گے اور تو آپ کو بہت مزہ آئے گا پھر جب آپ کے مکمل گردانیں یاد ہوئیں گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب مضارع کے تمام صیغوں کی جو 156 صیغیں اسی مادے سے ان کی گردان کریں گے. اسی طریقے سے اگر ہم اب یہ صحیح کی چل رہی ہے، اس کے بعد معطل جس کے حرف اصلی میں واو ہو یا ہو، پھر محموز، اجوف، ناقص، اور یہ تمام سے جب ہم لفیف وغیرہ تمام سے کریں گے نا ہم، تو پھر جب تمام گردانوں سے جس میں تعلیل ہوتی ہے ان سے بھی کر لیں گے آپ، تو آپ کی زبان پہ سلاست پیدا ہو جائے گی. آپ انشاءاللہ عز و جل خود ہی اس کا فائدہ محسوس کریں گے. لیکن آپ پہلے صحیح سے کرنا سیکھ لیں، اس کے بعد معطل سے کرنا سکھائیں گے، مضاف سے، محموز سے، لفیف سے، ان تمام سے دھیرے دھیرے کرنا سکھائیں گے. پہلے آپ صحیح سے اپنی زبان پر کرنا اس کی گردان سیکھ لیں. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم مضارع کی شروع کرتے ہیں. تو اب ہم مضارع کی اسی سے کریں گے. تو نصر ماضی، مضارع کیا تھا؟ ینصرو. تو ہم مضارع کریں گے ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرن، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصر، ننصر. ٹھیک. یہ مضارع معروف کی ہوئی. پھر اس طریقے سے ہم مضارع مجہول کی کریں گے. ینصر، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرن، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصر، ننصر. یہ فعل مضارع مجہول کی ہوئی. ٹھیک. پھر اسی طریقے سے ہم فعل مضارع منفی معروف کی کریں گے جس طریقے سے ہم نے اس میں کی تھی. تو منفی کریں گے تو لا ینصر، لا ینصران، لا ینصرون، لا تنصر، لا تنصران، لا ینصرن، لا تنصر، لا تنصران، لا تنصرون، لا تنصرین، لا تنصران، لا تنصرن، لا انصر، لا ننصر. ٹھیک. یہ ہوئی مضارع منفی معروف کی. پھر اسی طریقے سے اب ہم مضارع منفی مجہول کی گردان کریں گے. تو لا ینصر، لا ینصران، لا ینصرون، لا تنصر، لا تنصران، لا ینصرن، لا تنصر، لا تنصران، لا تنصرون، لا تنصرین، لا تنصران، لا تنصر، لا انصر، لا ننصر. ٹھیک. میں نے کہا نا آپ ہر مادے سے انشاءاللہ کرنا سیکھیں گے. آپ تھوڑی سی ادنا سی توجہ دیں گے نا تو ہر ایک فعل سے جو بھی آپ جس فعل سے آپ کہیں گے اسی فعل سے گردان مکمل 671 صیغے نکالیں گے روزانہ جس فعل سے آپ کہیں گے. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم یہ مضارع کی نفی تاکید بلند والی کریں گے. ٹھیک ہے. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف والی گردان کریں گے. تو کریں گے ہم لن ینصر، لن ینصرا، لن ینصرو، لن تنصر، لن تنصرا، لن ینصرن، لن تنصر، لن تنصرا، لن تنصرو، لن تنصری، لن تنصرا، لن تنصرن، لن انصر، لن ننصرا. ٹھیک. یہ معروف کی ہوئی. پھر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول کی کریں گے. تو اس کی پھر کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے لن ینصر، لن ینصرا، لن ینصرو، لن تنصر، لن تنصرا، لن ینصرن، لن تنصر، لن تنصرا، لن تنصرو، لن تنصری، لن تنصرا، لن تنصرن، لن انصرا، لن ننصرا. ٹھیک. یہ نفی تاکید بلند ہو گئی. میں نے کہا نا اسی طریقے سے ادنا سے توجہ دیتے رہیں گے نا بہت آسان ہو جائے گا. اب آپ نفی جہت بلند در فعل مستقبل معروف کی گردان کریں گے اسی سے. لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرن، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرن، لم انصر، لم ننصر. آپ ایک کاپی لے کر کے تمام کا نقشہ بنا لیں اور اچھے طریقے سے ان کو آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں اور بار بار یاد کریں. طریقے سے اب آپ بحث نفی جہت بلند در فعل مستقبل مجہول کریں گے. ٹھیک. لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرن، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرن، لم انصر، لم ننصر. ٹھیک. یہ مکمل مضارع کی یہاں تک ہوئی. اب آپ مضارع میں ہی بحث لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف کی مضارع سے ہی اب آپ یہاں سے آگے کو کریں گے. ٹھیک. چلیے کریے
لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان لتنصرن لتنصرن لتنصران لتنصرن لتنصرن لتنصران لتنصرنان لانصرن لننصرن. ٹھیک. اب اسی طریقے سے آپ بحث لام تاکید بنون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول کریں گے. ٹھیک. تو لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لتنصرنان لینصرنان لتنصرن لتنصران لتنصرن لتنصرن لتنصران لتنصرنان لانصرن لننصرن. ٹھیک. اب یہ ثقیلہ کی ہوئی. اسی طریقے سے پھر آپ بحث لام تاکید بنون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف اسی سے کریں گے. تو اس کا آپ کو معلوم 8 صیغے آتے ہیں. ٹھیک. تو لینصرن لینصرن لتنصرن 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 لانصرن لننصرن. ٹھیک. یہ کیونکہ اس کے 8 صیغے آتے ہیں نا, اس کے تثنیہ کے نہیں آتے اور جمع مؤنث غائب اور حاضر کے اس کے نہیں آتے. میں نے کہا کہ آپ کتاب میں دیکھتے رہیں. ٹھیک. پھر آپ آگے بحث لام تاکید بنون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول کریں گے. تو لینصرن لینصرن لتنصرن پھر لتنصرن 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 لانصرن لننصرن. تو یہ مکمل یہاں تک مضارع کے ٹوٹل صیغے 156 ہو گئے. اسی طریقے سے آپ ماضی اور مضارع کے 156 مضارع کے اور 336 ماضی کے ہر جب فعل سے گردان لیں گے نا تو بہت آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے گی. آپ اسی طریقے سے اب امر حاضر معروف کی گردان کریں گے اسی مادے سے. تو انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا. پھر آپ بحث امر حاضر مجہول کی گردان کریں گے. لتنصر لتنصرا لتنصرو لتنصری لتنصرا لتنصرنا. ٹھیک. پھر اسی طریقے سے آپ امر حاضر معروف بنون ثقیلہ کی کریں گے. تو انصرن انصرانی انصرن انصرن انصران انصرانی انصرنانی. ٹھیک. پھر امر حاضر مجہول بنون ثقیلہ کی کریں گے. تو لتنصرن لتنصرانی لتنصرن لتنصرن لتنصرانی لتنصرنانی. ٹھیک. پھر اسی طریقے سے امر حاضر معروف بنون خفیفی کریں گے. تو انصرن انصرن انصرن. پھر امر حاضر مجہول بنون خفیفی کریں گے. تو لتنصرن لتنصرن لتنصرن. ٹھیک. یہ ہوئی امر حاضر کی. پھر آپ یہیں سے امر غائب معروف کی کریں گے. تو امر غائب معروف کی تو لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرنا لانصر لننصر. پھر امر غائب مجہول کی کریں گے. تو لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرنا لانصر لننصر. پھر آپ امر غائب معروف بنون ثقیلہ کی کریں گے. تو لینصرن لینصران لینصرن لینصرن لتنصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان لانصرن لننصرن. ٹھیک. پھر آپ امر غائب مجہول بنون ثقیلہ کی کریں گے. تو لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان لانصرن لننصرن. پھر آپ امر غائب معروف بنون خفیفی کریں گے. تو لینصرن لینصرن تو پھر لتنصرن لانصرن لننصرن کیونکہ اس کے صرف 5 صیغے آئیں گے نا. ہاں. پھر امر غائب مجہول بنون خفیفی کریں گے آپ. تو لینصرن لینصرن لتنصرن لانصرن لننصرن. یہ یہاں تک امر کی گردان مکمل ہوئی. ٹھیک. اسی طریقے سے نہیں کہ تمام صیغوں کو گردان لیں گے. تو اب بحث نہیں حاضر معروف جیسے تو لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو لا تنصری لا تنصرا لا تنصرنا. ٹھیک. یہ حاضر معروف ہوئے. پھر اسی طریقے سے بحث نہیں حاضر مجہول کے صیغے آئیں گے. تو لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو لا تنصری لا تنصرا لا تنصرنا. ٹھیک. اس کے بعد میں اب بحث نہیں حاضر معروف بنون ثقیلہ کے آئیں گے. ٹھیک. تو لا تنصرن لا تنصران لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصران لا تنصرنان. ٹھیک. پھر نہیں حاضر مجہول بنون ثقیلہ کے آئیں گے. تو لا تنصرن لا تنصران لا تنصرن لا تنصرن لا تنصران لا تنصرنان. ٹھیک. پھر اس کے بعد میں نہیں حاضر معروف بنون خفیفہ کے آئیں گے. تو لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن.
ٹھیک، کیونکہ 3 ہی صیغ آئیں گے نا حاضر میں. پھر نہیں حاضر مجہول بنون خفیفہ کے آئیں گے تو لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصرن. تو یہ یہاں تک مکمل نہیں کے ہوئے. اب آگے حاضر کا اب نہیں غائب کے آئیں گے. اس طریقے سے یہ حاضر کے تھے، اب نہیں غائب معروف کا آئیں گے. ٹھیک، تو اب نہیں غائب معروف لا ينصر، لا ينصرا، لا ينصروا، لا تنصر، لا تنصرا، لا ينصرن، لا انصر، لا ننصر. ٹھیک، کیونکہ غائب میں غائب کے آئیں گے اور متکلم کے کیونکہ حاضر کے تو ہو گئے نا. اسی طریقے سے نہیں غائب مجہول کے آئیں گے صیغے تو لا ينصر، لا ينصرا، لا ينصروا، لا تنصر، لا تنصرا، لا ينصرن، لا انصر، لا ننصر. پھر بحیث نہیں غائب معروف بنون ثقیلہ کے آئیں گے تو لا ینصرن، لا ینصران، لا ینصرن، لا تنصرن، لا تنصران، لا ینصرنان، لا انصرن، لا ننصرن. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے بحث نہیں غائب مجہول بنون ثقیلہ کا آئیں گے مجہول کے تو لا ینصرن، لا ینصران، لا ینصرن، لا تنصرن، لا تنصران، لا ینصرنان، لا انصرن، لا ننصرن. پھر بحث نہیں غائب معروف بنون خفیفہ کے آئیں گے اسی طریقے سے تو لا ینصرن، لا ینصرن، لا تنصرن، لا انصرن، لا ننصرن. آپ یاد رکھیں. پھر اسی طریقے سے بحث نہیں غائب مجہول کے آئیں گے، پہلے یہ سمجھ لیں تو لا ینصرن، لا ینصرن، لا تنصرن، لا انصرن، لا ننصرن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے بتا دیا کہ خفیفہ کتنے صیغوں میں آتا، ثقیلہ کتنے صیغوں میں آتا. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کے میزان الصرف اچھے طریقے سے یاد ہوگی. میں نے آپ کو پہلے بول دیا کہ میزان الصرف آپ کے کمپلسری یاد ہونا چاہیے. میں نے کیوں بولا یہ جملہ؟ اسی لیے بولا کہ جب تک آپ کے میزان الصرف یاد نہیں ہوگی تب تک آپ یہ 671 صیغے نہیں نکال پائیں گے. تو آپ کے وہ اچھے سے یاد ہونا چاہیے پہلے. ٹھیک ہے، تو آپ وہی یاد کر لیں، نہ تو آپ چکر میں پڑ جائیں گے کہ یار کتنے صیغے خفیوں کے کہاں کہاں آتے ہیں، ثقیلہ کے کیسے کیسے پڑھ دیا. تو یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ثقیلہ کے ما قبل کتنی جگہ مفتوح ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے، سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے اسم فاعل کے 6 صیغے آئیں گے ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے اسم مفعول کے 6 صیغے آئیں گے منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات. پھر اسی طریقے سے اسم ظرف کے 3 صیغے آئیں گے منصرون، منصران، مناصر. ٹھیک، پھر اسی طریقے سے اسم اعلیٰ کے آئیں گے 8 صیغے. ٹھیک، پہلے واحد کا آئیں گے منصرون، اس کا تثنیہ پہلے، پھر منصرانی، مناصر، پھر منصرتن، منصرتانی، پھر وہی، پھر منصارن، منصارانی، مناصیر. پھر اسی طریقے سے اسم تفضیل کے 8 صیغے آئیں گے انصرو، انصرانی، انصرون، عناصر، نصرا، نصرایانی، نصرایات، نصرن. یہ اس میں تفضیل کے ہو گئے. اب 2 صیغے اس میں چونکہ استعمال نہیں ہے نا تو 2 جو ہے مصدر آتے ہیں معروف اور مجہول مصدر. جیسے کہ میں نے آپ کو گردان بتایا کہ معروف نصر ینصر نصرن، اس میں بھی مصدر استعمال ہے، اور نصر ینصر نصرن، اس میں بھی مصدر استعمال ہے. تو ایک مصدر معروف ہے اور ایک مصدر مجہول ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ترجمہ ہوگا ایک کا مدد کرنا اور ایک کا مدد کیا جانا. ٹھیک، اور 2 صیغے اس میں استعمال نہیں ہے اس لیے میں نے وہ بتایا نہیں. تو یہ 2 صیغے فعل تعجب کے آئیں گے. ٹھیک، 2 صیغے وہ. تو اب ٹوٹل یہ 671 صیغے ہو گئے. ٹھیک ہے، فعل تعجب کے جیسے مانصرا یا انصر بھی. تو یہ فعل ماضی کے 336، فعل مضارع کے 156، امر کے 72، نہیں کے صیغے 72، اس میں فاعل کے 6، اس میں مفعول کے 6، اس میں ظرف کے 3، اس میں اعلیٰ کے 8، اس میں تفضیل کے 8، 2 مصدر اور فعل تعجب کے 2. یہ ٹوٹل 671 صیغے ہو گئے. اگر آپ محنت کریں گے، توجہ دیں گے ادنا سی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ خود محسوس کریں گے. اسی طریقے سے اب یہ صحیح کے صیغے ہیں. اس کے بعد ہم ہر گردان سے، ہر مادے سے، ہر مصدر سے اسی طریقے سے اگر ہم تمام صیغوں کو بار بار اپنی زبان پر ریپیٹ کریں گے تو آپ دیکھنا اس کا فائدہ. پھر یہ معطل سے، پھر معطل کے قسم مثال اجوف ناقص سے، پھر محموز فا، محموز عین، محموز لام سے، پھر مضاعف سے، پھر لفیف سے. یہ تمام کے آپ جو یہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ کو یہ معطل وغیرہ کے آپ تب کریں گے جب آپ کو علم الصیغہ یاد ہوگی اگلی جماعت میں، کیونکہ آپ کو اس میں قواعد یاد ہونے، تعلیل کیسے ہوگی وہ یاد ہونے ضروری ہے. اس لیے میں آپ کو صرف ابھی صحیح سے جو صحیح ہیں یعنی جس میں کوئی تعلیل وغیرہ نہیں ہوئی ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا. بعد میں پھر جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر وہ والے بتائیں گے جن میں تعلیل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.